الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى. الصلاة والسلام على أهل الصراط الحكمة والهدى وعلى آله التقى والنقى والصدق والصفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو ہر بار بھی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے. بلند آواز پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبی مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ مولا ہم سبھی کی حاضری کو اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول و مقبول کرے. اور جن لوگوں نے جشن شہید اعظم میں ہاتھ لگایا، کسی بھی طریقے سے اپنی محنت لگائی، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے طریقے سے رزق عطا فرماتا. وہ سید الشہداء کے ذکر میں ہم اور آپ جمع ہوئے کہ جن کی شہادت پر صرف ایک انسان ہی نہیں، آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں. جن کی شہادت پر نبیوں کے امام رو رہے ہیں. جن کی شہادت پر جنتی عورتوں کی سردار رو رہے ہیں. جن کی شہادت پر کائنات عالم کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے صدق دل سے میرے نواسوں کی یاد میں ایک آنسو کا قطرہ بہا دیا، بروز محشر اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوئی. پر شرط یہ کہ صدق دل سے، صاف دل سے، حقیقت. محترم دوستو، بڑی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبہ سماعت کر رہے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں سے اٹھ کر حاجت کے لیے گئے ہیں. حاجت پوری کرنے کے بعد وہ پھر سے محفل میلاد میں تشریف لائیں گے. اور جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں وہ محفل میلاد میں آ جائیں. اللہ کے نبی جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلایا. کربلا میں اسلام بچایا گیا، بریلی میں ایمان کی حفاظت کی گئی. محترم دوستوں بزرگوں، اسے اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی نے ایک پودا لگایا، ایک چھوٹا سا پیڑ لگایا جس پیڑ کا نام تھا کلمہ طیبہ. جو بھی اس پیڑ کے قریب جاتا وہ ایمان لے آتا. پیارے
پیارے مصطفیٰ نے ایک چھوٹا سا درخت لگایا، پیڑ لگایا، اور اس پیڑ کا نام رکھا کلمہ طیبہ۔ جو اس پیڑ کے قریب جاتا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے وہ درخت بڑھنے لگا، وہ پیڑ بڑھنے لگا۔ جب بڑھا تو اس میں شاخیں نکل آئی، اس میں ڈال نکل آئی، دھیرے دھیرے بڑھتا گیا۔ جب اور بڑھا تو اس میں پھول لگنے لگے، اس میں پھول لگنے لگے۔ پیارے مصطفیٰ نے تو کلمہ طیبہ کا درخت لگایا تھا، جب وہ بڑھا تو اس میں ڈال نکلی، اور جب وہ اور بڑھا اس میں پھول لگ گئے۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ کلمہ طیبہ میں جو ڈال لگی تھی، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کلمہ طیبہ کے درخت میں کہیں صداقت کی ڈال نظر آ رہی، کہیں عدالت کی ڈال نظر آ رہی، کہیں سخاوت کی ڈال نظر آ رہی، کہیں شجاعت کی ڈال نظر آ رہی، کہیں امامت کی ڈال نظر آ رہی، کہیں ولایت کی ڈال نظر آ رہی، کہیں شرافت کی ڈال نظر آ رہی، کہیں صداقت کی ڈال نظر آ رہی، اور اسی ڈالوں میں کہیں پھول رضویت کے نظر آ رہے، کہیں اشرفیت کے نظر آ رہے، کہیں چشتیت کے نظر آ رہے، کہیں نقشبندیت کے نظر آ رہے، کہیں سہروردیت کے نظر آ رہے، کہیں فردوسیت کے نظر آ رہے۔ تمام سلسلوں کے پھول اس کلمہ طیبہ کے ڈالوں میں لگے ہوئے تھے۔ جو اس کلمہ طیبہ کے درخت کے قریب جاتا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ ایک مرتبہ چھوٹے سے امام حسین اس درخت کے قریب پہنچے۔ وہ امام حسین اس درخت کے قریب پہنچ گئے جسے مصطفیٰ پناہ محبت کیا کرتے، اتنا چاہتے تھے آقا، اتنا چاہتے تھے حضرت امام حسین کو کہ ایک مرتبہ ملک الموت نبی کی بارگاہ میں آتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ کے گود میں آپ کا لگتے جگر بھی ہے، اور آپ ہی کی گود میں آپ کی بیٹی کا بھی لگتے جگر موجود ہے، دونوں موجود ہیں۔ اس میں جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہو اسے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اور دوسرے کو میرے حوالے کر دیجئے۔ تو پیارے مصطفیٰ نے اپنے پیارے لال کو ملک الموت کے حوالے کیا اور امام حسین کو اپنے پاس رکھا۔ وہ امام حسین قریب پہنچ گئے درخت جسے کبھی مصطفیٰ چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے۔ چومنے کا مسئلہ تو سمجھ میں آتا کہ ہر نانا اپنے نواسے کو محبت میں چومے گا، لیکن سونگے گا کوئی نہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تمام نواسے سے نانا محبت کریں گے، ہر نانا اپنے نواسوں کو چاہے گا، محبت میں سر پہ ہاتھ بھی پھیرے گا اور ان کے گالے کو بھی چومے گا، ان کے ماتھے کو بھی چومے گا، لیکن یا رسول اللہ آپ کا انداز ہی نرالا ہے، آپ جتنا حسین کو چوم رہے ہیں اس سے زیادہ امام حسین کو سونگ رہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ کہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نادانے تمہیں پتا نہیں کہ میں حسین کو چومتا ہوں اس لیے کہ حسین میرا چومنے جیسا ہے، اور حسین کو چومتا ہوں اس لیے کہ حسین کو چومنے پر جنت کے پھولوں کی خوشبو ملا کرتی ہے۔ وہ حسین اس درخت کے قریب آ گئے کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں، مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں ہے، جب اللہ کے نبی سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسین پشت پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، امام حسین پشت پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، تسبیح پڑھنے کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے کہ 3 بار پڑھی جائے، 7 بار پڑھی جائے، 9 بار پڑھی جائے، 11 بار پڑھی جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ کہ اگر نماز کی حالت میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، اور تمام نبیوں کا جو امام ہے وہ سجدے میں ہے اور نواسہ حسین پشت پر ہے، اور نبی کے خیال میں امتی آ رہا ہے، نبی کے خیال میں امتی آ رہا ہے، تو نبی کی نماز مکمل ہو رہی ہے، اور اگر امتی کے خیال میں نبی آ جائے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری نماز یہاں بھی قبول ہو جائے اور وہاں بھی قبول ہو جائے۔ امام حسین پشت مبارک پر، اور اللہ کے نبی نے تسبیح کی تعداد کو چھوڑ دیا، نہ 3 بار نہ 7 بار، پیارے مصطفیٰ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ،
کچھ دیر کے بعد اپنی مرضی سے امام حسین اٹھے، مسجد نبوی سے باہر آئے اور سیدھا اپنے گھر پہنچ گئے، اور پہنچ کر کے عرض کرتے امی جان آج بڑا غضب ہو گیا، آج بڑا غضب ہو گیا۔ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہے بیٹا حسین کیا غضب ہو گیا؟ عرض کرتے امام حسین امی جان آج نانا جان نماز میں تھے اور سجدے کی حالت میں تھے، اور میں پشت پر بیٹھ گیا جا کر کے، اور نانا جان نے تسبیح بڑھا دی، تسبیح کی تعداد بڑھا دی۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا اے میرے لگتے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے حسین، جب کوئی نماز کی حالت میں ہو تو اس کے اوپر جا کے بیٹھا نہیں جاتا ہے۔ تو چھوٹے سے امام حسین نے عرض کیا امی جان یہ نانا اور نواسے کی راز کی بات تھی، نانا اور نواسے کی راز کی بات تھی۔ تو سیدہ فاطمہ نے حیران ہو کر پوچھا اے میرے حسین وہ کون سی راز کی بات ہے کہ جو صرف نانا اور نواسوں کو پتا ہے، مجھے بھی بتا دو۔ تو امام حسین نے عرض کیا اے امی جان میں جب نانا کے پشت پر بیٹھا تو میرے نانا نے تسبیح کی تعداد کو چھوڑ دیا، بس سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے نانا نے جتنی تسبیح پڑھی میں گنتا رہا، 10 بار ہو گئی میں نے گنا، 20 بار ہو گیا میں نے گنا، 30 بار پڑھ لیا نانا نے میں نے کیا، لیکن جب بات پر تسبیح ہوئی تو نانا جان پھیل جاتے ہیں، میں پشت سے اتر جاتا ہوں اور سمجھ جاتا ہوں کہ میدان کربلا میں ایک دو نہیں بھاگ کر جانے والے بات کرتے اسلام کی عظمتوں کو بچانا ہے، بات کر جانے والے کر کے اسلام کی عظمتوں کو بچانا ہے۔ وہ حسین وہ اسلام کے درخت کلمہ طیبہ کے پیڑ کے قریب پہنچ جاتے، اور جب کوئی بچہ کسی کے قریب پہنچتا ہے اسے بڑے غور سے دیکھتا ہے بڑے غور سے۔ امام حسین نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ یہ درخت کو میرے نانا مصطفیٰ نے لگایا تھا، اور اس درخت کا نام ہے کلمہ طیبہ۔ بڑا پاکیزہ درخت ہے، بڑا پاک درخت ہے، یہ بڑا پیارا درخت ہے یہ۔ امام حسین دیکھ رہے کہ یہ چھوٹا سا میرے نانا جان نے لگایا تھا، اور اب یہ کافی بڑا ہو چکا ہے، اس میں ڈال نکل چکی ہے، وہ بھی کوئی ایسی ویسی ڈال نہیں، اس درخت کی طرح قیامت تک کوئی دوسرا لگنے والا نہیں، دوسرا ایسا درخت لگنے والا نہیں، اس لیے کہ یہ سب سے پاکیزہ درخت ہے، سب سے پیارا درخت ہے، سب سے اچھا درخت ہے، اس لیے کہ اس درخت کو مصطفیٰ نے لگایا اور ڈال اس میں صداقت کی لگ گئی، اس درخت کو مصطفیٰ نے لگایا ڈال اس میں عدالت کی لگ گئی، اس درخت کو میرے نانا نے لگایا ڈال اس میں سخاوت کی لگ گئی، اس درخت کو میرے نانا نے لگایا ڈال اس میں شجاعت کی لگ گئی، اس درخت کو میرے نانا نے لگایا ڈال اس میں امامت کی لگ گئی، اس درخت کو میرے نانا نے لگایا اس میں ڈال یہ ولایت کی لگ گئی۔ اور جب اور آگے بڑھتے ہیں تو امام حسین نے فرمایا اے درخت تجھ میں تو ڈالیں انمول ہے، لیکن تجھ میں جو پھول لگے ہیں وہ بھی انمول ہے، اس لیے یہ کہیں تجھ میں پھول صداقت کے نظر آ رہے ہیں، کہیں ولایت کے نظر آ رہے ہیں، کہیں کرامت کے نظر آ رہے ہیں، کہیں قادریت کے نظر آ رہے ہیں، کہیں رضویت کے نظر آ رہے ہیں، کہیں نقشبندیت کے نظر آ رہے ہیں، کہیں سہروردیت کے نظر آ رہے ہیں، تمام اس سلسلے کے بول اس کلمہ طیبہ کے درخت میں ہے۔ امام حسین نے دیکھا کہ اس درخت کے بیچ میں ڈالوں کے بیچ میں ایک ناپاک ڈال کہیں سے اٹھ گیا، ایک ناپاک ڈال، اتنا پاک پیڑ تھا، اتنا پاکیزہ پیڑ تھا، اور کہیں سے ایک بیکار ڈال اس میں آ گیا، ایک خراب ڈال نکل پڑی جس کی ناپاکی کی وجہ سے صداقت میں فرق پڑنے والا تھا، عدالت کے انصاف میں فرق پڑنے والا تھا، سخاوت کے مال میں فرق پڑنے والا تھا، شجاعت کی طاقت میں فرق پڑنے والا تھا، امامت میں فرق پڑنے والا تھا، ولیوں کی ولایت میں فرق پڑنے والا تھا، ولیوں کی کرامت میں فرق پڑنے والا تھا۔ حضرت امام حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کرتے نانا جان آپ نے جو درخت لگایا تھا کلمہ طیبہ کا جو انمول درخت ہے جس کی مثال قیامت تک نہیں لائی جا سکتی ہے، نانا جان اتنا پیارا وہ درخت آپ نے لگایا گیا، اور جیسے جیسے وہ درخت بڑھتا گیا اس کی ڈال بھی انمول ہوتی چلی گئی، صرف درخت ہی نہیں اس کی ڈال کی بھی مثال قیامت تک نہیں لائی جا سکتی، اور ان ڈالوں میں جو پھول لگے ہوئے ہیں ان کی مثال بھی قیامت تک نہیں لائی جا
جا سکتی، لیکن نانا جان اتنے پاکیزہ پیڑ میں، اتنے پاک پیڑ میں، اتنے صاف پیڑ میں، اتنے اچھے پیڑ میں، اتنے پیارے پیڑ میں ایک ڈال ناپاکی کی لگ گئی ہے۔ نانا جان ایک ڈال خرابی کی لگ گئی ہے، جس کی ناپاکی کی بنا پر صدیق اکبر کی صداقت میں فرق پڑ سکتا ہے، فاروق اعظم کی عدالت میں فرق پڑ سکتا ہے، عثمان غنی کی سخاوت میں فرق پڑ سکتا ہے، مولا علی کی شجاعت میں فرق پڑ سکتا ہے، امامت میں فرق پڑ سکتا ہے، ولایت میں فرق پڑ سکتا ہے، شرافت میں فرق پڑ سکتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے نواسہ حسین میرا لگایا ہوا درخت بڑا پیارا تھا، بڑا پاکیزہ تھا، کلمہ طیبہ کا تھا، اس کے درخت کی کوئی مثال نہیں، اس میں لگنے والی ڈالوں کی کوئی مثال نہیں، اس میں لگنے والے پھولوں کی کوئی مثال نہیں، لیکن کسی نے بھی اس میں لگنے والے اس ناپاک ڈال کو نہ دیکھا، اس میں لگنے والے اس جہنمی ڈال کو نہ دیکھا، اس میں لگنے والے اس غلیظ ڈال کو نہ دیکھا، اس میں لگنے والے اس ظالم ڈال کو نہ دیکھا، اس میں لگنے والے اس غدار ڈال کو نہ دیکھا، جس کی وجہ سے صداقت میں بھی فرق پڑنے والی ہے، عدالت میں بھی فرق پڑنے والا ہے، شجاعت میں بھی فرق پڑنے والا ہے، سخاوت میں بھی فرق پڑنے والا ہے، امامت میں بھی فرق پڑنے والا ہے، ولایت میں بھی فرق پڑنے والا ہے۔ میرے نواسہ حسین اس کلمہ طیبہ کے طرف سے آپ کو اس ڈال کو نکال پھینکنا ہے، اس ڈال کو الگ کر دینا ہے۔ اب امام حسین سوچ رہے ہیں دل میں کلمہ طیبہ کا درخت ہے اور اس ڈال کو کاٹنا ہے، اس ڈال کو اس پیڑ سے جدا کرنا ہے، اس ڈال سے اس پیڑ سے اس ڈال کو ہمیشہ کے لیے الگ کرنا ہے، لیکن اس کلمہ طیبہ کے پیڑ کا ادب بھی رکھنا ہے۔ اس لیے بڑا پاکیزہ پیڑ ہے، یہ بڑا پیارا پیڑ ہے، اگر اس پیڑ میں کلہاڑی چلائی جائے گی ڈال تو کٹ جائے گا، لیکن پیڑ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اس پیڑ پہ اگر طاقت آزمائی جائے گی ڈال تو ٹوٹ کر الگ ہو جائے گا، لیکن کلمہ طیبہ کے درخت کی بے ادبی ہو جائے گی۔ چھوٹے سے امام حسین سوچتے سوچتے آخر میں اس نتیجے میں پہنچے کہ عرض کرتے نانا جان اس درخت سے اس ڈال کو کاٹنے کے لیے دنیا کے کسی لوہے کا استعمال نہ کیا جائے گا، دنیا کے کسی لکڑی کا استعمال نہ کیا جائے گا، پاک درخت ہے یہ، اور اس پاک درخت سے ناپاک ڈال کو مٹانے کے لیے حسین پاک خون کا استعمال کرنے والا ہے، حسین پاک خون کا استعمال کرنے والا ہے۔ نانا جان ایسے ایسے پاک خون لگا دوں گا کہ یہ ڈال قیامت تک کے لیے مٹ جائے گا، دنیا میں اس کا نام و نشان بھی موجود نہ رہے گا۔ مصطفیٰ نے پوچھا اے میرے نواسہ حسین تو کیوں پاک خونوں پر اس ڈال کو مٹانے کے لیے لگائے گا؟ تو عرض کرتے نانا جان اس ڈال کو اس درخت سے ہٹانے کے لیے میں عباس علمدار کے خون کو لگا دوں گا، اگر نہ ہٹا تو علی اکبر کے خون کو لگا دوں گا، اگر نہ ہٹا تو امام قاسم کے خون کو لگا دوں گا، اگر نہ ہٹا تو حضرت علی اصغر کے خون کو لگا دوں گا، اگر پھر بھی نہ ہٹا تو حسین اپنے خون سے اس ڈال کو قیامت تک کے لیے جدا کر دے گا۔ دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب بھائی کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالی حضرت امام حسین و شہداء کرب و بلا کے صدقے دعائے انہیں شفا یابی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ان کی بیماری کو دور فرمائے، گھر والوں کو امن و سکون عطا فرمائے۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔